مقابل میں خوش آمدید. میں ہوں ربیہ احسن اور میرے ساتھ موجود ہیں عامر متین. اور آج کے پروگرام میں جو ٹاپکس ہم شامل کریں گے اس میں سب سے پہلے پاک افغان مذاکرات کا تیسرا دور بھی بے نتیجہ ثابت. افغان طالبان پاکستانی مطالبات ماننے کو تیار نہیں. وزیر دفاع کہتے ہیں طالبان کے پاس دو ہی راستے ہیں, امن یا جنگ. ایسے میں سوال یہ ہے کہ پاکستان کے لیے بہتر پالیسی امن کی بات ہے یا ڈٹ کر کھڑے رہنا. ادھر غزہ میں ترک فوج کی موجودگی پر اسرائیلی وزیر خارجہ کا سخت رد عمل, جبکہ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ وہاں پاکستانی فوج تعینات ہو سکتی ہے. عطا تارڑ کی وضاحت, پاکستان نے نہ اسرائیل کو تسلیم کیا نہ فوج بھیجنے کی بات ہوئی. اصل حقیقت کیا ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے. پنجاب حکومت کا نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کی کارکردگی پر عدم اطمینان, اپنا سائبر کرائم ونگ قائم کرنے کا فیصلہ. سائبر کرائم ونگ کہیں سیاسی انتقام کے لیے تو استعمال نہیں ہوگا. ادھر ایف آئی اے نے گمشدہ سائبر کرائم ایجنسی کے افسران عدالت میں پیش کر دیے. کروڑوں کی رشوت کے الزامات. اصل معاملہ آخر ہے کیا, اس پہ بات کریں گے. سہیل افریدی کی عمران خان سے ملاقات نہ ہونے پر عدالت جانے کی تیاری, جبکہ بانی پی ٹی آئی کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ اپنی مرضی سے مختصر کابینہ بنائیں. الیکشن کمیشن نے نگران حکومت کی مدت بڑھانے کی سفارش کر دی. اب انتخابات 90 نہیں بلکہ 120 روز میں کرانے کی تجویز. یہ تمام ٹاپکس ہیں جو آج کے پروگرام میں شامل کریں گے, اور عامر صاحب سے ریکویسٹ کریں گے وہ اپنا تجزیہ پیش کریں. عامر صاحب, جو ایک سچویشن بن چکی ہے, ایک انٹرنیشنل اگر ہم دیکھیں پاکستان کی پوزیشننگ, پاکستان افغانستان کے مذاکرات کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا. ادھر غزہ کے حوالے سے پاکستان کس حد تک اس امن معاہدے کا حصہ ہے, پریکٹیکلی فوج بھیجے گا نہیں بھیجے گا, ایک کنفیوژن ہے. انڈیا اس ساری سچویشن میں کس طریقے سے فائدہ اٹھا رہا ہے, یہ جو پوری سیناریو بن رہا ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی, یہ ہمارے دائیں بائیں مشرق مغرب اور مشرق وسطیٰ تک یہ ایک ٹرموائل چل رہا ہے اور ہم ڈائریکٹلی اس کا حصہ ہیں. سب سے زیادہ تو اہم ہمارے لیے بات یہ ہے کہ ہمیں ٹرو فرنٹ وار نہیں ہم افورڈ کر سکتے. انڈیا کے ساتھ جو ہے ہماری جنگ ابھی ٹلی ہے, ختم نہیں ہوئی, اور ان کی طرف سے بہت زیادہ دھمکیاں آنی شروع ہو گئی ہیں. اس وقت ان کی آرمی ایکسرسائز بھی چل رہی ہے. پھر راجناتھ سنگھ جو ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں, انہوں نے بھی بہت سخت بیان دیا ہے کہ ہم کسی وقت بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور ان کے بہار کے الیکشن چل رہے ہیں, ان کے ہاں سے اشارے آ رہے ہیں. فار ایگزامپل پروین سونی ہیں, میں ان کو بڑا فالو کرتا ہوں, ان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس بات کا کبھی امکان ہو سکتا ہے کہ انڈیا دوبارہ کوئی شرارت کر سکتا ہے, آپریشن سندور 2 جیسی کوئی حرکت ہو سکتی ہے. کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اس میں انڈیا کا نقصان ہوگا. انہوں نے کہا کہ ان کے لیے, مودی صاحب کے لیے اپنا بیانیہ بنانا, نیریٹو بنانا جو ہے وہ بنیادی جو ہے ایک ضرورت ہے ان کی. اور چونکہ ان کے ڈومیسٹک کمپلشنز ہیں اور بہار کا الیکشن آ رہا ہے, تو یہ اس لیے ایک تو وہاں سے خطرات ہیں. اس کے ساتھ میں یہ جو افغانستان کے ساتھ ہماری جو ٹینشن چل رہی ہے اس کی وجہ سے اور بڑھ جاتی ہے, کیونکہ اس کے پیچھے بھی انڈیا کا ہاتھ نظر کلیئرلی آ رہا ہے, جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ 3-4 راؤنڈز ہمارے چل رہے ہیں. ابھی بھی ٹرکی کے میں طالبان کے ساتھ چل رہے ہیں, بیچ میں قطر بھی شامل ہے, سعودی عربیہ کا بھی انفلوئنس ہے, مگر اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا کہ طالبان جو ہیں مانتے ہیں کہ وہ تیار ہیں کہ اپنے ملک سے دہشت گردی کے آماج گاہوں ختم کرنے میں, مگر وہ تیار ہوتے ہیں پھر کابل کال کرتے ہیں, کابل والوں کے پتہ نہیں دلی سے رابطے ہوتے ہیں, پھر وہ لکھنے کو دے کر تیار نہیں ہیں کہ ہمیں ان رائٹنگ دے سکیں کہ وہ آئندہ یہ کریں گا, اور اس لیے یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ رہا. اب لگتا یہ ہے کہ یہ معاملات جو ہیں اس میں پاکستان میں 2 قسم کے طبقے ہیں. ایک تو ہاکش طبقہ ہے جو کہ خواجہ آصف فار ایگزامپل جو ہیں وہ بہت زیادہ, ان کی طرف سے جو بیان آپ نے ابتدائیے میں بھی دکھایا کہ اگر یہ بات چیت کا نتیجہ نہیں نکلتا تو کھلی جنگ ہے. مگر ایک دوسرا طبقہ ہے جو کہ کہتا ہے کہ ہم پاکستان بہرحال ہم ایک نیوکلیئر کنٹری ہیں, ہم بڑا ملک ہیں, تو ہمیں ریسٹرینٹ دکھانا چاہیے, ہم یہ سیکنڈ فرنٹ افورڈ نہیں کر سکتے. میں ابھی ملیہ لودھی صاحبہ کو بھی سن رہا تھا نا, حامد میر کے پروگرام میں, ان کا بھی یہی مشورہ تھا کہ بہرحال ہمیں نیگوشیشن تو ہر صورت میں رکھنی چاہیے. باقی وہاں پہ کیا طالبان کی ایک لمیٹڈ کیپیسٹی بھی ہے,
وہ کوئی جو ہے یونائٹڈ نیشنز کی پراپر کوئی نمائندہ اپنے پورے افغانستان کی کوئی حکومت نہیں ہے. وہ ایک طبقہ ہے جو کہ کابل کے اوپر قابض ہے. پتہ نہیں ان کی صلاحیت کیپیسٹی عمل درآمد کرنے کی کتنی ہے نہیں ہے. ان کے ہاں اندرونی کافی مسائل ہیں. تو بہرحال ہمیں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کیرٹ اینڈ سٹک میرا خیال ایسے ہی چلتی رہے گی اور یہ کافی عرصہ چلے گی. مگر ایک جو اس کے اندر ہم نے میں سمجھتا ہوں ایک کریکٹنس کی ہے جو 45 سال سے ہماری پالیسی رہی ہے کہ ہم افغانستان کے اندر اگریسو فورسز مذہبی شدت پسندوں کو ہی سپورٹ کرتے رہے کہ وہ سوویت یونین کی وہ جو وارم واٹر تھیریز تھیں اس کے مطابق کولڈ وال کی تھیریز کے اندر جو ہم نے الائنمنٹ کی بھی تھی اس کے مطابق ہم اعلیٰ کار بنے امریکنوں کے. ہم خود یہ تو اب ہم نے یہ کہا ہے کہ وہاں اگر مستقبل میں کوئی نمائندہ حکومت ہو تو ہم اس کے ساتھ بھی بات کرنے لیے تیار ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم طالبان کے علاوہ جو باقی فورسز جیسے کہ ماضی میں ناردرن الائنس کے ساتھ انڈیا کے ساتھ ان کے ساتھ زیادہ تعلقات رہے کیونکہ ہم نے ان سے پیچھے ہاتھ ہٹا لیا تھا. ہم نے حکمت یار یا باقی طبقات سے پہلے اور اس کے بعد طالبان کو 2 دفعہ جو ہے سپورٹ کر کے ہم نے اپنے ایگز ان طالبان باسکٹ ڈالتے رہے. تو ابھی ہم بھی اشارے دے رہے ہیں, وہاں سے بھی رسپانس آ رہا ہے جو کہ ہمیں یہ میرا خیال اپنے تمام افغانستان کے باقی سٹیک ہولڈرز کو بھی ساتھ میں رکھنا چاہیے. اور اگر یہ پروڈیوسر صاحب دکھا سکیں کہ احمد شاہ مسعود جو ہیں وہ ان کی بھی کئی دفعہ پاکستان سے انہوں نے بھی رجوع جب وہ زندہ تھے کیا تھا کہ آپ یہ صرف طالبان کے ساتھ نہ جائیں, ہماری طرف بھی غور کریں, مگر پاکستان نے اس وقت نہیں کیا. ابھی ان کے بیٹے کا بیان آیا جو کہ پاکستان کی پالیسی سے بڑی مطابقت رکھتا ہے. یہ ان کی شکل بھی بڑی ملتی ہے احمد شاہ مسعود سے. تو احمد مسعود صاحب جو ہیں یہ ان کا بیان تو پاکستان کی جو ہے ہماری اگر یہ طالبان کے ساتھ بات چیت میں کوئی نتیجہ خیز نہیں بھی نکلتا تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی بہت بڑی آپشنز ہیں, ہمارے کافی لیوریجز ہیں. ہم طالبان کے علاوہ گروپس جو اس طرح کے لوگ جو کہ ہماری زبان اب بول رہے ہیں ان سے بھی رابطے کرنے چاہیے. پھر ہماری کیونکہ تمام سپلائی لائنز جو ہیں افغانستان کی زیادہ تر وہ پاکستان کے ذریعے جاتی ہیں, کھانے پینے کی اشیاء یہاں سے جاتی ہیں, ٹرانزٹ ٹریڈ ہمارے تھرو ہوتی ہے. اور ہم اگر باقی ریجنل ملک چین پہلے ہی انوالو ہے, سعودی عربیہ UAE وغیرہ کا بھی انفلوئنس, اور باقی ریجنل سینٹرل ایشین ممالک جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کے کلیکٹیو اپروچ کر کے, تو میرا خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ بہت زیادہ خواجہ آصف صاحب پوسچرنگ ٹھیک ہے, اس طرح کا بیانات کی حد تک یہ وہ بھی دیتے ہیں ہم بھی دیتے ہیں, مگر یہ اس کو اگر ہم 2 فرنٹ وار کو اوائڈ ہی کر سکیں تو ہمارے یہ حق میں بڑا اچھا ہے. اسی دوران میں ایک بڑی اہم بات جو تھی وہ یہ اسرائیلی اخبار کے ذریعے پہلے چلی اور پھر نیتن یاہو کا ہوا, پھر ڈان اخبار میں بھی آج سورسز کے حوالے باقر صاحب بڑے معتبر جرنلسٹ ہیں, ہمارے کولیگ ہیں, تو ان کی تھی کہ یہ غور کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی انٹرنیشنل اسٹیبلائزنگ فورس جو بن رہی ہے ISF تو اس میں انڈونیزیا, آذربائیجان اور پاکستان کے افواج بھی شامل ہو سکتی ہیں. اس پہ غور و خوض ہو رہا ہے. اس کے اوپر ابھی جو ہے میں دیکھ رہا تھا انفارمیشن منسٹر طارٹ صاحب کا بھی بیان آیا ہے کہ انڈیا کی طرف سے یہ ایک خبر چلائی گئی کہ جی ہمارے 20,000 فوجی وہاں جا رہے ہیں, انہوں نے اس کی شکر ہے تردید کر دی. اور اس طرح کے فیصلے کے اوپر ہمیں کافی غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہاں پہ ابھی کافی چیزوں کی کلیئرٹی نہیں ہے کہ یہ جو فورس جائے گی اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا. کیا حماس کو ڈی ملٹرائز کرانا ہوگا, کیا جو ہے جو نیتن یاہو کا بیانات آ رہے ہیں کہ وہ اپنا کنٹرول رکھیں گے, اور زیادہ تر انٹرنیشنل مبصر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انیکسچر وہ چاہتے ہیں, وہ اینیکس کرنا چاہتے ہیں پورے مغربی کنارے کو بھی. ویسٹ بینک کے اندر آلریڈی سیٹلمنٹس وہ بڑھا رہے ہیں اور اس کو بھی اینیکس کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہاں پہ یہ جو فورسز ہوں گی اس کا کنٹرول کیا کس کے پاس ہوگا, ویسٹ امریکہ کے پاس ہوگا, اسرائیل کے پاس ہوگا. تو ہم کوئی بھی ایسا تاثر نہیں دینا چاہتے, نہ ہی دے سکتے ہیں کہ جس سے یہ لگے کہ ہم فلسطینیوں کی بجائے اسرائیلی کی یا ویسٹرن فورسز کی مدد کے لیے وہاں جا رہے ہیں. تو ہمارے لیے بڑا یہ فیصلہ ہے, اچھی بات ہے کہ یہ تردید آ گئی ہے. امید کی جاتی ہے کہ اس پہ مزید بحث بھی ہوگی
اور پھر یہ وزارت خارجہ جو ہے وہ اس کے اوپر مزید کلیریفیکیشن دے گا، اور بہتر ہوگا کہ پارلیمان کے اوپر یہ کھلی بحث کی جائے، اس طرح کی پالیسیز کے پروز اینڈ کونز دیکھے جائیں، کیونکہ یہ بہت بڑا پاکستان کے لیے فیصلہ ہے۔ ہم اس ٹرموائل میں ڈائریکٹلی اپنے آپ کو انوالو کرنا نہیں چاہتے۔ جی بالکل عامر صاحب، اور جس طرح سے آپ نے کہا تو طاہر صاحب نے یہ بات بھی کہی ہے کہ اس کے اوپر جو منسٹری آف فائنینس ہے وہ وضاحت اور حتمی جو بات ہے، اسٹیٹمنٹ ہے، وہ ان کی طرف سے آئے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اس پورے عمل میں پارلیمان کو اس طریقے سے اعتماد میں نہیں لیا گیا، اس طریقے سے بحث نہیں ہوئی پارلیمان میں جس طرح سے ہونی چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ بہت ساری کنفیوژن ہے اس پاکستان کی پوزیشننگ کو لے کر اس معاہدے کے کانٹیکسٹ میں۔ جی اس وقت جو بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے اس وقت جو ہے لیفٹ اور رائٹ، مشرقی کنارے پہ بھی ہمارے تناؤ ہے، مغربی کنارے پہ بھی تناؤ ہے، دونوں بارڈرز کے اوپر، اور ایران اور کا معاملہ بھی اسرائیل کے ساتھ رہتا ہے، اور مڈل ایسٹ کی بھی اوور آل خطے کے اندر، ریجن کے اندر بھی ایک تناؤ کی صورتحال ہے۔ تو ایسے ملک میں، ایسے موقعوں پہ سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں، خاص طور پہ جو ہے بلوچستان اور کے پی کے اندر جو ہے ہمیں تمام سٹیک ہولڈرز کو لینا چاہیے۔ اس کے اندر ایک تو مسئلے کا کم از کم آج حل جو آپ نے ابتدائیے میں بھی ذکر کیا کہ نکل آیا کہ سہیل آفریدی صاحب وہاں پہ کافی اب ہفتہ 10 دن ہو گئے ہوئے تھے کہ وہ چیف منسٹر الیکٹ ہو گئے، گو کہ ان کو روکنے کی کوشش کی، مگر وہ کیبنٹ نہیں بنا رہے تھے۔ آج بھی ان کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہو پائی، مگر عمران خان کی ہمشیرہ کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ان کو یہ اتھارٹی دے دی ہے کہ وہ اپنی جو ہے کیبنٹ بنائیں، مختصر رکھیں، اپنی مرضی کی بنائیں، ان کی طرف سے کوئی نام نہیں آئے، مگر مختصر اس کو رکھیں۔ تو اب یہ ذمہ داری بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں سہیل آفریدی صاحب پہ آن پڑی ہے، کیونکہ وہاں بڑے متفرق اور متضاد قسم کے دھڑے ہیں جن کی آپس میں کافی رقابت بھی ہے، کمپٹیشن بھی ہے۔ تو کیسے یہ ایسی کیبنٹ بنا پاتے ہیں جو کہ ڈیلیور بھی کرے، جو کہ پی ٹی آئی کا وہاں جو ورکر ہے اس کی بڑی امیدیں بھی ہیں، ساتھ میں ان کے لیے چیلنج یہ ہے کہ ان کو وفاق کے ساتھ بھی لے کے چلنا ہے۔ ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ وفاق نے، اسٹیبلشمنٹ نے بھی جو ایک پہلا طریقہ کار تھا، میں سمجھتا ہوں پشاور کور کمانڈر نے اچھی بات کی ہے کہ انہوں نے ملاقات ان کے دفتر میں جا کے کی ہے۔ تو یہ میں اب ان کے اوپر بھی پھر یہ آ جاتا ہے کہ وہ اپنی ٹون ڈاؤن کر لیں، اور اگر افہام تفہیم سے یہ معاملات ہوں، کیونکہ افغانستان کے بارڈر کے اوپر پہلے ہی ٹینشن چل رہی ہے، کے پی میں ایک پہلے ہی دہشت گرد کی لہر چل رہی ہے، تو وہ اس کے اندر جو ہے اگر یہ معاملات طے ہو جائیں تو بڑی بہتر ہے۔ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ اگر پیچھے کی طرف لیں اور تھوڑا سا ایک کلیبریٹیو انوائرمنٹ کے اندر چلیں تو یہ بہتر حالات کی طرف معاملات جا سکتے ہیں۔ عامر صاحب، لیکن ہم ساتھ میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو دوسری طرف سہیل آفریدی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جو یہ ملاقات والا معاملہ ہے اس پہ یہ جو ایک ضد والا ماحول ہے یہ اتنا پرولونگ ہوتا جا رہا ہے کہ اب عدالت بیچ میں آ رہی ہے، اور سہیل آفریدی کے جو تازہ بیانات ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں عدالت جاؤں گا، بیرسٹر گوہر بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ بیسکلی توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے کہ جس طرح سے یہ مانا نہیں جا رہا ان کی ملاقات کے آرڈرز کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بالکل بچگانہ سی ایک ضد لگا لی گئی ہے کہ ان کی ملاقات نہیں کروانی۔ وہ بہرحال ایک اپنے 4 کروڑ عوام کی کے پی کے اس کی نمائندگی کرتے ہیں، چیف منسٹر ہیں، تو ہم ان کے اوپر کل کو تنقید کریں گے اگر وہ وفاق، جس طرح میں کہہ رہا ہوں، ان کے لیے بڑا چیلنج ہے کہ ایک بیلنسنگ ایکٹ کرنا ہے کہ ان کو اپنے پی ٹی آئی کے ورکر کی امیدیں بھی پوری کرنی ہیں، جو کہ یوتھ ہے، ینگ کراؤڈ ہے، اور وہ بہت زیادہ کئی دفعہ ایگریسو بھی ہو جاتا ہے، ان کی تشلی اور تشفی بھی کرنی ہے، مگر ان کی نوکری کے تقاضے ہیں وفاق کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ بھی رکھنا۔ تو کل کو وہ اگر انکار کرتے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے کہ وہ وفاق کی میٹنگز میں نہیں آتے، پرائم منسٹر کو یا پریزیڈنٹ کو ان کا پروٹوکول نہیں دیتے،
یا کسی اور صوبے کے چیف منسٹر کے ساتھ ایک بڑی کنفرنٹیشن کی صورتحال ہے تو وہ مناسب نہیں ہے. ان کو یہ موقع نہیں دیا جانا چاہیے کہ یہ ایک ضد ہے کہ ملاقات نہیں کروانی. کیوں نہیں کروانی بھئی؟ یہ ایک بالکل میں جی بڑا سوال ہے. آفس کی بھی توہین ہے. جی عامر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکس ایڈوائزر فار فائنانس ٹو سی ایم کے پی مزمل اسلم صاحب. ان کو شامل گفتگو کریں گے اور ویلکم کریں گے. السلام علیکم. جی بہت شکریہ مزمل, آپ ہمارے لیے ہمیشہ وقت نکالتے ہیں. چلیں یہ جو ایک مسئلہ تھا کہ کیبنٹ نہیں بن پا رہی تھی, ابھی یہ تو آ گئی ہے کہ عمران خان کی طرف سے کہ جی وہ اپنی مرضی کی کیبنٹ بنا لیں اور مگر مختصر بنائیں. آپ کا تو پہلے ہی نام آ چکا ہوا تھا کہ جی صرف ایک ہی نام کے اوپر کلیئرٹی تھی, وہ تھی مزمل اسلم صاحب. تو یہ تو امید کی جا رہی ہے کہ آپ آ رہے ہیں اور بطور فائنانس منسٹر آ رہے ہیں. باقی ایک بڑا چیلنج ہوگا اب ان کے ذمہ یہ لگ گیا ہے سہیل آفریدی صاحب کے, اور وہاں کافی کیونکہ دھڑے بندی بھی ہے. کیا کیسے نمبر آزما ہوں گے سہیل آفریدی صاحب اس ذمہ داری سے؟ جی بہت بہت شکریہ عامر صاحب. پہلی بات تو یہ کہ آپ کے ساتھ پروگرام کرنے میں مزہ بھی بہت آتا ہے, تو میں خود انتظار کر رہا ہوتا ہوں کہ آپ کس دن ہمیں موقع دیں گے. راز سوال یہ کہ خان صاحب نے سے کنٹینیوٹی لینا ایک بڑا مشکل کام ہے, اور آج تک تو انہوں نے نہیں دی تھی. تو میرے لیے تو بس صرف وہی ایک تمغہ ہے کہ انہوں نے جو ہے میرے لیے کنٹینیوٹی کا بولا تھا. باقی کابینہ تو وزیر اعلیٰ کا اختیار ہے, اور آج بھی یہی بتایا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس اتھارٹی ہے. تو نوٹیفیکیشن آئے گا تو پتہ لگے گا. تو ابھی مجھے آپ سابق ہی رکھیں تو اچھا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں دھڑا بندی کا مسئلہ یہ ہے کہ پورے پاکستان سے خیبر پختونخوا پی ٹی آئی جیتی تھی, پنجاب سے بھی جیتی تھی, کے پی سے بھی جیتی تھی, کراچی سے بھی جیتی تھی, ہر جگہ سے جیتی تھی. لیکن ہوا یہ کہ ہمیں جو ہے صرف خیبر پختونخوا میں لا کے جو ہے نا حکومت کرنے کا موقع ملا, اور باقی پورے پاکستان میں ہمیں جسے کہتے ہیں نا کہ وہ آؤٹ کر دیا. اب وہ اتنی بڑی پارٹی ہے, اس میں بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں لوگوں کی, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب اس ایکسپیکٹیشن کو ایک طرف مینیج کرنا تھا, اور دوسری طرف پھر خیبر پختونخوا میں آپ کو جو ہے نا 90% مینڈیٹ مل گیا تھا. یہ تو ریزرو سیٹوں کی کمالات ہو گئے, تو یہ تھوڑی سی کمپوزیشن چینج ہو گئی. تو یہ جو ہے اس وقت 92 جو ہے پی ٹی آئی کے الیکٹڈ ممبرز ہیں اس کابینہ میں. اب وہ جو ہے 92 آؤٹ آف 115 اگر کسی کے ممبر ہوں, اور اس میں بھی ابھی فارم 47 والے ہیں سارے, اگر وہ سارے ہوتے ہیں ہمارے, تو ایک وزیر اعلیٰ کو 100 ایم پی ایس کو مطمئن کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ اس کو وزارت ملے. کے پی میں آپ کو پتا ہے 4 ریجن بنتے ہیں, ایک سینٹرل ہے, ایک پھر جو ہے ہری پور ہزارہ ریجن ہے, پھر ایک سوات والا ریجن ہے, اور ایک پھر ساؤتھ والا ہے, اور اب 5واں آپ یہ کہہ لیں کہ مرج ایریا جو ہمارے 5 ریجن ہے. تو ایک سب سے پہلے تو وزیر اعلیٰ کے لیے چیلنج یہ ہوتا ہے کہ ہر ریجن سے ایک بیلنس قسم کی کچھ نہ کچھ نمائندگی لے کر آئے. پھر اس نمائندگی میں جب ایک ریجن سے لاتے ہیں تو وہاں پہ بھی more than 1, more than 2, more than 3 پیپل ڈیزرو کرتے ہیں. تو یہ جیسے کہتے ہیں نا 2/3 کا ایک جو وہ ہوتا ہے ایک فارمولا. تو مزمل یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریجنل, یہ 5 ریجن آپ نے ذکر کر دیے. ایک جو تجربے سے ہم نے دیکھا ہے وہ ہوتا ہے کہ میرٹ کے اوپر ایک قابل قسم کی جو ہے نا ایک کابینہ بنائی جائے جو کہ ڈیلیور کر پائے. جس طرح کہ آپ کا کے پی سے تعلق نہیں ہے, آپ کو امپورٹ کر کے لایا گیا ہے, مگر اس کے باوجود آپ کی یہ کریڈٹ ہی کہہ لیں کہ کنٹینیوٹی کی جا رہی ہے کہ قابلیت کی بنیاد پہ. سو یہ قابلیت کی بنیاد پہ ہوگا یا یہ ریجنل کوٹا ہوا کرے گا کہ سوات کے بھی لینے ہیں, ساؤتھ کے بھی لینے ہیں, فاٹا ایکس کے بھی لینے ہیں؟ نہیں, دیکھیں میں آپ کو صرف ایکسپیکٹیشن کی بات بتا رہا ہوں کہ ہر ریجن کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. میں آپ کو خان صاحب کی حکومت کی بات بتا دیتا ہوں. خان صاحب کی جب وزیر اعظم بنے تھے تو خان صاحب کو بولا گیا کہ فیصل آباد آپ نے کلین سویپ کیا, اور آپ نے فیصل آباد سے ایک بھی وزیر نہیں لیا. تو پھر خان صاحب نے, مجھے اچھی طرح یاد ہے, فاروق حبیب صاحب کو انفارمیشن میں جو ہے اسٹیٹ منسٹر, آپ کو بھی یاد ہوگا, لائے تھے. تو جب آپ پارٹی میں ہوتے ہیں نا تو یہ ایک سوالات ہوتے ہیں. اور رہا سوال یہ کہ جب آپ کینڈیڈیٹ سلیکٹ کرتے ہیں تو پھر وہ کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ کسی قابلیت پہ دیتے ہیں اور کسی وجہ پہ دیتے ہیں. تو کمپٹیشن جسے کہتے ہیں کافی ٹف ہوتا ہے.
لیکن ایک خان صاحب کی آپ ایک چیز، ایک ان کی ویژن کی داد دیں. میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں، خیبر پختونخوا میں تیسری حکومت ہے ان کی. پہلی دفعہ انہوں نے وزیر اعلیٰ دیا سینٹرل کے پی سے، دوسری دفعہ انہوں نے دیا سوات ریجن سے، تیسرا وزیر اعلیٰ جو ہمارا جو سابق وزیر اعلیٰ تھے جو پوری نہیں کر سکے ان کو ساؤتھ سے دیا. اچھا، جب بھی کوئی وزیر اعلیٰ آتا ہے نا تو وہ اپنے ریجن پہ تھوڑا اس کا باعث ہوتا ہے، وہ تھوڑی وہاں پہ ترقی زیادہ دیتا ہے، تھوڑے فنڈ زیادہ دیتا ہے. اور اب خان صاحب نے اسی ٹرم میں چوتھا وزیر اعلیٰ جو ہے وزیر یہاں سے دے دیے ایکس فاٹا مرج ایریا سے. تو یہ ایک بڑا جسے کہتے ہیں، اگر آپ پاکستان کی پکچر میں دیکھیں تو پنجاب میں جو ہے ہمارے علاوہ وزیر اعلیٰ ہی لاہور سے آتے ہیں. سندھ میں تو وزیر اعلیٰ لاہور کیا مطلب ایک ہی وزیر اعلیٰ 12 سال 15 سال سے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ خان صاحب نے مزمل ویسے میں معاف کیجئے گا کہ خان صاحب کی جو چوائس آف چیف منسٹرز رہی ہے کے پی کے اندر بھی اور پنجاب کے اندر بھی، الحمدللہ بزدار صاحب کسی کو نہیں بھول سکتے، اور یہ کیبنٹ کے حوالے سے بھی کوئی ماضی میں اتنی جو ہے نا درخشاں نہیں رہی ہوئی ہے. لیٹس ناٹ گو دیر. ابھی آپ کا کمپٹیشن بڑا زیادہ ہے، اور ایک لوگ کہتے ہیں یہ کہ کمپٹیشن آپ کا پنجاب کے ساتھ ہے. وہاں پہ ایک آئرن لیڈی موجود ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو 12 سال میں آپ نہیں وہ کر پائے جو انہوں نے 12 مہینے میں کمال کر دیا. اپنا جو ہے وہ ایئر لائن لا رہے ہیں، اپنا روز کا کوئی روز ایک نہ ایک نئی اسکیم آتی ہے، راشن کارڈ آ رہا ہے، کبھی جو ہے وہ گاڑیاں سموگ والی آ رہی ہیں، کچھ نہ کچھ روز آپ کو ہیڈ لائنز میں مل جاتا ہے. اب تو وہ اپنی جو ایک سائبر کرائم ایجنسی بھی بنانے جا رہے ہیں. تو یہ کمپٹیشن آپ کیسے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نقل کر رہے ہیں ان کی. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ابھی یہ جو راشن کارڈ کی آج انہوں نے بات کی، وہ راشن کارڈ تو میں خود وہ اسپوکس پرسن تھا، اس کی تقریب ہم نے کی تھی، وہ لانچ ہو گیا تھا 7 لاکھ لوگوں پہ، تو وہ راشن کارڈ خان صاحب کا تھا. پھر کل انہوں نے وہ جو آئمہ کرام جو امام مسجد کا، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے. میں خود 16,880 آئمہ کرام کو جو ہے 10,000 پہ وظیفہ دے رہا ہوں، اور یہ 2021 سے تھا. تو وہ تو ہر چیز ان کے یہاں پہلی دفعہ ہو رہی ہے. وہ کینن جو ہے جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں ماشاءاللہ، وہ ایسے لگتا ہے وہ جو ریڈی مکس نہیں ہوتا، جو سیمنٹ کی ایک مشین جو گھومتی ہے جب کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے بنا کے لاتی ہے، اس طرح کا کوئی وہ ایک لائے جو چائنا میں فیل، انڈیا میں فیل. ابھی تھوڑی دیر پہلے 400 جو ہے AQI تھا پنجاب کا، تو میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کی. میں نے کہا یہ اس کا جواب یہ دیں گے کہ اگر یہ کینن نہیں ہوتا تو 600 ہوتی ہے ہماری AQI. کہنے کا مطلب یہ سر، اگر اتنا کامیاب سارا نظام چل رہا ہے تو یہ بلدیاتی انتخابات جو یہ کرا رہے ہیں غیر جماعتی، یہ اس سے آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ وہ ان کی کتنی کارکردگی ہے، یہ کتنی پرفارمنس ہے. اور ابھی مجھے ایک بات بتائیں، آپ بھی تھک گئے میرے خیال سے، وہ فلڈ کی کہاں گئی کمپنسیشن؟ 10-10 لاکھ روپے دینے تھے ہر ایک کو، اور جو ہے غیرت جاگی ہوئی تھی اور سیلف ریسپیکٹ جاگی ہوئی تھی. 2 دفعہ تو آپ میرے ساتھ پروگرام کر چکے ہیں. تو وہ صرف جو ہے نا روزانہ ایک جسے کہتے ہیں کہ آپ یوں کہہ لیں کہ ٹک ٹاک شو ہوتا ہے، اور اس کے بعد ڈیلیوری لیول کہا گیا تھا پورے پنجاب میں ہم دودھ کے ڈبے بچوں کو بانٹا کریں گے، دودھ دیا کریں گے، ڈیلی میلز دیا کریں گے. بات یہ ہے مزمل صاحب کہ ہمارا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا، میرا دل تو بڑا کر رہا ہے کہ اس دن عظمہ بخاری صاحبہ کو لا کے یہاں پہ بٹھا دیا جائے، مگر ہمارا فارمیٹ وہ ہے نہیں ہے کہ 2 لوگوں کی آپس میں لڑائی کروائی جائے. آج آپ کا سن لیتے ہیں، اسی لیے میں آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیک دی سائڈ آف دی پنجاب گورنمنٹ کہ یہ ان کے دعوے ہیں کہ آپ یہ جواب دے دیں. میں ذرا میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. ایک پچھلے 1 ہفتے میں 2 دفعہ وزیر اعظم ہاؤس میں اجلاس ہوا جس میں میں گیا کہ پر خیبر پختونخوا سے. تو آخری اجلاس جو تھا وہ تھا پانی اور بجلی پہ. تو پانی اور بجلی پہ بات ہوئی تو میں نے ایک بات بولی کہ اتنا بڑا پنجاب، اتنا سب کچھ، اتنا بڑا سندھ، اتنا بڑا یہ بتائیں کہ انہوں نے اپنے آبی وسائل کے لیے خود کیا کیا ابھی تک آج تک. جواب 0. پھر میں نے کہا میں بتاتا ہوں خیبر پختونخوا نے کیا کیا. خیبر پختونخوا میں 19 ہٹا کر 86 پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے اس وقت، اور 1.4 ملین ایکڑ فیٹ پانی کی اپنی سٹوریج، اور 1000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی. ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ کے سامنے ہی ہے، ہم تو دیکھیں پورے کام کرتے ہیں بڑے بڑے ماحولیات. 27% ہمارا جنگل لگا ہوا ہے، اس میں مزید اضافے کی ہم بات کر رہے ہیں. صحت کارڈ واحد ابھی کشمیر کا بھی بند کر دیا، جی بی کا بھی بند کر دیا، پنجاب کا بھی اڑا دیا.
واحد پاکستان میں صوبہ 50 ارب سے زیادہ میں دے چکا ہوں اس میں پیسے. اصل میں بات یہ جو ہے متین صاحب, آپ تک اشتہار, آپ ساری خبریں اٹھاتے ہیں اشتہار سے, اور اشتہار وہ چلاتے ہیں, اور ہم اشتہار میں بلیو ہی نہیں رکھتے کہ یہ اشتہاروں والی زندگی ہم چلائیں. اب دیکھیں نا, اگر ہم اتنے پاپولر ہوتے یار, آپ بھی اشتہار دیا کریں, ہم بڑی خوشی سے آپ کا اشتہار چلائیں گے. اگر ہمارا جو ریونیو سارے ٹی وی کے اوور آل بائی ڈیزائن آپ سب نے بند کر دیے تو کیا دیا کریں اشتہار. نہیں, اشتہار بالکل دیں, لیکن اپنی خوش نمائی کے لیے نہیں دے سکتے نا کہ جی وزیر اعلیٰ کارڈ. اب یہ دیکھیں نا, وزیر اعلیٰ فلڈ کارڈ بھی بن گیا. آپ انتہا دیکھیں, وہ جو کوئی ہیلمٹ کوئی لڑکیاں کے لیے کوئی پتہ نہیں گاڑی سکھانے کے لیے یا بائک سکھانے کے لیے, اس ہیلمٹ میں بھی پیچھے تصویر لگا کے وزیر اعلیٰ ہیلمٹ بن گیا. تو اب ہم اشتہار دیں گے, اشتہار جابس کے دیں گے, اشتہار صحت کارڈ کے دیں گے, پروکیورمنٹ کے دیں گے, لیکن اشتہار سہیل آفریدی کی پروموشن کے لیے نہیں دیں گے. میں وفاقی حکومت پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں, نیشنل اکانومی پہ تھوڑا سا, مگر میں ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ چونکہ لارجلی اکانومی کو ڈیل کرتے ہیں اور اکانومی تک ہی اپنے آپ کو کنفائن رکھتے ہیں, مگر ان کا جو ویمن اسکواڈ ہے جو کہ ان کی یہ انفارمیشن سائٹ کو اور جس کا مذاق ٹک ٹاک کر کے اڑا رہے ہیں, وہ فعال بڑا ہے, وہ ایکٹیو بڑا ہے, وہ نظر بڑا آتا ہے. آپ کے ہاں کوئی فیس آف کے پی جو ہے نا, وہ پتہ نہیں کیبنٹ میں کس کو لے کے آتے ہیں, ان کا بیچ نہیں ہے آپ کے پاس. اب میں تھوڑا سا یہ ذرا سا جملہ بہت رسا تھا, تو میں مگر آنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ کہ دو قسم کے نقطہ نظر پیش کیے جاتے ہیں اکانومی کے حوالے سے. ایک تو روز جو ہے کچھ نہ کچھ راپ لاب دیا جاتا ہے. ابھی میں پرائم منسٹر بھی کریڈٹ لے رہے تھے, ابھی ان کی تقریر سن رہا تھا میں سعودی عربیہ میں کہ ہم نے کمال کر دیا, اور روز اس طرح کے دعوے کیے جاتے ہیں کہ جی اسٹاک ایکسچینج بڑا زبردست ہو گیا اور جو ہے اکانومی بڑی ٹھیک جا رہی ہے. مگر دوسرا ایک زاویہ جب فیکٹس اینڈ فگرز, کیونکہ میں بھی تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں کہ اکانومی پہ نظر رکھوں, تو جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ آلموسٹ اسٹیگننٹ ہے 0.54, اور فصلوں کا جو ابھی کسان کا زراعت کے فگرز آ رہے ہیں, کاٹن کے 34% جو ہے وہ کم بتائی جا رہی ہیں کہ بیلز ہو گئی ہیں. میرے سامنے یہ حفیظ پاشا صاحب کا پڑھا ہوا ہے کہ انہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا بھی انہوں نے ڈرا دیا ہے کہ جناب یہ پچھلے سال کے مقابلے میں جو ہے پہلے جو تھا ڈیفیسٹ جو ہے, پہلے سرپلس تھا 177 ملین, اب 594 ملین کا جولائی ٹو سپٹمبر کے اندر ڈیفیسٹ آ گیا ہے. اور مزید ڈرایا جو ہے انہوں نے کہ ریمیٹنسز کے جو لیٹسٹ فگرز آ رہے ہیں 7% کم ہوں گی, جس سے کہ ریزروز کی سچویشن آ جاتی ہے. کون سی بات مانیں, یہ گورنمنٹ کے دعوے والی یا یہ حفیظ پاشا صاحب کو؟ چلیں جی, نہ پاشا صاحب کو مانتے ہیں نہ حکومت کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک کام کر لیتے ہیں, آج ورلڈ بینک کی جو رپورٹ شائع ہوئی ہے اس کو 1 منٹ کے لیے ڈسکس کر لیتے ہیں. اور اسی ورلڈ بینک کی رپورٹ کا جو کیپشن ہے وہ جو ہے بلومبرگ نے ہیڈ لائن لگائی ہے اس کی, اور وہ ہیڈ لائن اگر آپ سن لیں گے تو آپ کی نظر سے ضرور گزری ہوگی, لیکن اس کی ہیڈ لائن پڑھی ہوئی ہے, میں نے آگے بڑا لمبا ہو گیا تھا ابتدائیہ, تو میں نے اس لیے وہ اس کو شارٹن کیا ہے. پلیز بتائیں, ذکر جاری رکھیے گا. جی, تو وہ جو ہیڈ لائن ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو معاشی گروتھ ہے وہ اتنی بھی نہیں ہے, پاکستان گروتھ ٹو سلو ٹو امپروو لائف سٹائلز ورلڈ بینک. یعنی کہ آج انہوں نے اتنی بڑی چارج شیٹ کی ہے ان کو, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اتنی مناسب بھی گروتھ نہیں ہے کہ جو ہے لوگوں کی زندگیوں کو چینج کر سکے, ان کی روزگار دے سکے. انہوں نے یہ کہا کہ بے روزگاری جو 42.2% انہوں نے جو لاسٹ رپورٹ کی ہے وہی رہے گی. جو حکومت 4 کچھ فیصد کی شرح نمو کی بات کر رہی تھی, انہوں نے اس کو کہا کہ 3% رہے گی, اور اگلے سال کی بھی خبر دے دی ہے کہ 3.6% رہے گی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ 3% بھی جو ہے حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ شاید انڈسٹریل ایکٹیویٹی میں کوئی امپروومنٹ ہو جائے. اور ادھر انڈسٹریل ایکٹیویٹی کی آپ کے سامنے صورتحال یہ ہے کہ لیٹسٹ ایکزو نوبل بھی جو ہے پاکستان سے جانے کی باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آج کی ورلڈ بینک کی ہیڈ لائن اور یہ ٹائٹل رپورٹ ہے
اور اگر اتنا اچھا ہو رہا ہوتا, گڈی گڈی ہو رہا ہوتا, اس میں میرے لیے سب سے خطرناک چیز جو ہے کہ مہنگائی جو ہے نا 6.8 کا وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ فگر جو ہے نا وہ مہنگائی کا بتا رہا ہے, اور یہ مہنگائی شاید مزید بڑھ جائے. میرے لیے سب سے خطرناک فگر اس کے اندر یہ والا ہے, عام آدمی کو ڈائریکٹلی کو یہ افیکٹ کرتی ہے. دیکھیں میں تو مہنگائی سے نہیں ڈرتا, میں یہ آمدنی کا اڑ جانے سے ڈرتا ہوں. وہ ہمارے مرحوم والد صاحب اللہ انہیں جنت نصیب کرے وہ بات کہتے تھے, جیب میں پیسے ہونا تو مہنگی چیز بھی سستی ہے, اور پیسے نہ ہونا تو سستی چیز بھی آپ کے لیے پہاڑ نما ہے. تو اس وقت پاکستانی جو جس صورتحال اور جس کرب سے گزر رہے ہیں نا, وہ گزر رہے ہیں بے روزگاری سے. یہ جو اس وقت ملک میں جو بے روزگاری کا راج نافذ ہے نا, اور جو کاروباری جو حضراتوں کے کاروبار ختم ہو رہے ہیں, اصل خطرناک چیز یہ ہے. اگر آدھی قیمت میں بھی آپ کی جیب میں پیسے نہ ہو اور آدھی قیمت میں بھی کوئی چیز لے رہے ہو تو آپ اس کی صرف حسرت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ پاکستان میں معاشی گروتھ چوک ہو چکی ہوئی ہے, اور وزیر اعظم صاحب دیکھیں نا ایڈمیشن ہے نا, انہوں نے ابھی کوئی 8 پھر وہی کمیٹیاں. اچھا مزے کی بات یہ کہ وہ 8 کمیٹیاں جو ہے پچھلے 20 سال سے میں ہوں معیشت کور کر رہا ہوں, وہی 8 10 15 بندے ملے ہوئے انہیں. انہی کو, چاہے وہ ہماری حکومت ہوتی ہے, چاہے پیپلز پارٹی کی ہوتی ہے, چاہے نون کی ہوتی ہے, چاہے ٹیکنوکریٹ ہوتی ہے, وہی آخری میں 15-16 وہ جو ہے سرمایہ دار ملتے ہیں, ان کو وہ کمیٹیوں میں بٹھاتے ہیں, وہ اپنی جو ہے کارخانوں سے ریلیٹڈ یا اپنے ان کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ حل کروا لیتے ہیں, اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ, بعد میں پتہ لگتا ہے کہ ان کا ایک اور نیا مگر آپ یہ داد دیں ان کو کہ انہوں نے اس 8 کمیٹیوں کے ساتھ آج میٹنگ بھی چل رہی, میں اس کی تفصیلات دیکھ رہا ہوں کہ ان کو بزی بھی رکھا ہوا ہے, مگر انہوں نے پالیسی ریٹ دیکھیں 11% سے کم نہیں کیا, دے کچھ نہیں رہے. گیس بھی جو ہے وہ, بلکہ گیس کا ایک لطیفہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی کیونکہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ جی وہ ڈومیسٹک صارفین کو بھی جو ہے نا LNG جو ہے RLNG جو ہے, پہلے ہم وہ سبسڈی دے رہے تھے وہ جو ٹرمینلز کو ریگیسیفائی کرنے کی, اب عوام کو بھی دیں گے. تو لطیفہ یہ ہے کہ خالد مسعود صاحب ایک بڑے مشہور جو ہے نا وہ جرنلسٹ بھی ہیں, کالم نویس بھی ہیں, مزاحیہ شاعری بھی کرتے ہیں, تو انہوں نے آج بڑا مزدار کالم لکھا. انہوں نے کہا جی وہ ایک گانے والے سے وہ بار بار گانا سنانا, انہوں نے کہا یہ دوبارہ سنائیں. اس نے کہا جی میں نیا گانا پیش کرتا ہوں. اس نے کہا نہیں پہلا گانا ٹھیک کر لو تو پھر اگلا سنیں گے. تو کہہ وہ یہ رہے تھے, ان کا کہنا تھا کہ جو پہلے کنیکشن آپ نے دیے ہوئے ہیں 8-10 بجے کے بعد وہاں گیس آنی بند ہو جاتی ہے, وہ جو پچھلے گیس کے کنیکشن دیے ہوئے پہلے اس کو درست کر لیں تو پھر یہ نئے کنیکشن کی طرف جائیں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, شہباز شریف صاحب نے جب سے اس 1.5 سال میں آئے نا تو 4 سے 5 پہلے وہ سٹیفن ڈریکر کا ماڈل تھا کوئی, اس کو لے کر آئے, پھر انہوں نے کسی اور کو کا روڈ میپ بنا کے دو. وہ ہر 3-4 مہینے بعد نا ایک زبردستی کی ہوپ کو ریوائیو کرتے ہیں. ابھی آج جو ہے نا, آج کا جو منجن یہ تھا کہ جی سعودی عرب میں کوئی انویسٹمنٹ فریم ورک سائن ہو رہا ہے. یہ نواں دورہ ہے ان کا 18 مہینے میں صرف سعودی عرب کا, اور آپ نے کتنی دفعہ سنا ہے کہ جی اب آ رہے ہیں 2 ارب. بھائی ان کے 2 ارب ڈالر کو چھوڑو, آپ 400-500 ارب ڈالر کی اکانومی ہو, آپ کو صرف ریمیٹنسز 40 ارب ڈالر آتی ہے. آپ پاکستانیوں پہ فوکس کرو, پاکستانیوں کو سمجھا لو, کنونس کر لو, آپ کے پیسوں کے پہاڑ لگا دیں گے وہ. لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی یہ چیز. وہ مسلسل مطلب 2 ارب دے دیں گے, چلے دے بھی دیں گے, 3 ارب دے دیں گے. ہمارا کیا مسئلہ 2 ارب ڈالر سے حل ہونا ہے؟ ہم کیا 2 ارب ڈالر میں کھڑے ہو جائیں گے؟ جنہوں نے کام کرنا ہے آپ ان کی جو ہے رسی ٹائٹ کیے جا رہے ہیں. ٹیکس دنیا کا سب سے ہائی, دنیا کی سب سے مہنگی بجلی, پھر اس کے بعد ہراسمنٹ الگ, ایک دم قانون چینج کر دیتے ہیں راتوں رات. وہ جو ہے بندہ آپ کی شکل دیکھنا شروع ہو جاتا ہے. کوئی دنیا کی کمپنی آربیٹریشن میں پاکستانی کورٹس کو نہیں لینا چاہتی, وہ کہتی ہے انٹرنیشنل آربیٹریشن ہوگی. جب آپ کا یہ حال ہو تو آپ کے پاس سرمایہ کاری کہاں سے آئے گی؟ تو بات یہ ہے کہ سرمایہ کاری کا آپ تو سمجھتے ہیں, مگر ناظرین کے لیے کہ اوورآل جو ہمیں بتایا جاتا ہے روز, یہ جو سرخیاں چل جاتی ہیں, کوئی 70-80 بلین ڈالرز کے MOU سائن ہو چکے ہوئے ہیں, اور روز کسی نہ کسی ملک میں یہ سائن ہو رہا ہوتا ہے, اور یہ تختیاں چل رہی ہوتی ہیں
فیتے کٹ رہے ہوتے ہیں. یہ حفیظ پاشا صاحب کا آرٹیکل میرے آگے پڑا ہوا ہے. انہوں نے اس میں مزید یہ فارن ایف ڈی آئی کا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا ڈرایا ہے کہ پچھلے سال جو تھی وہ 45% جو ہے وہ کم ہوئی, اور اس دفعہ جو آؤٹ فلو ہوا ہے یہاں سے پیسے لے جانے کا وہ $630 ملین جو ہیں پہلے کوارٹر میں یہاں سے وہ جا چکے ہوئے ہیں. اسٹاک ایکسچینج کی اچھی صورتحال کے باوجود جو ہے لوگ اپنا تیزی سے کمپنیاں منافع لے کے باہر جا رہی. آؤٹ فلو زیادہ ہو رہا ہے, ان فلو کم ہو رہا ہے. پلیز جاری رکھیے گا. اب بات یہ ہے کہ جی کرنا کیا ہے. میں تو اب سیدھی سی بات ہے, تنقید کر کر کے بھی فائدہ کیا, لوگوں کا بھی موڈ خراب, اپنا بھی موڈ خراب. کرنا کیا ہے, آگے کی بات کی. اب دیکھیں نا, آئی ایم ایف کو کہہ رہے تھے سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا. سٹاف لیول ایگریمنٹ کے تو 3 ہفتے بعد بورڈ کی میٹنگ ہے, کس طرح جانی چاہیے؟ اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کر رہا, کوئی بندہ بات ہی نہیں کر رہا کہ جی وہ آئی ایم ایف کہاں گیا, وہ ریویو ہوا, کیا نہیں ہوا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جی دیکھیں, آپ کو آئی ایم ایف ہو, ورلڈ بینک ہو, آج ورلڈ بینک نے خود کہہ دیا نا کہ پاکستان کا معاشی ماڈل فیل ہے, نوکریاں نہیں دے سکتا. تو آپ ان کو بول رہے ہیں بھائی جان, جو آپ ہمیں جو اصلاحات کی باتیں کرتے ہیں کہ ٹیکس ریٹ یہ کریں, گیس کا ریٹ یہ کریں, بجلی کا ریٹ یہ کریں, آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور اب یہ بتائیں کہ پہلے روزگار کو کیسے کھڑا کرنا ہے, لوگوں کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, معیشت کو کیسے کھڑا کرنا ہے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں, کنونس کریں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کو منع کر دیا تھا کہ پاکستان گندم نہیں خریدے گی پروکیورمنٹ میں. جب وہ میرے پاس آئے, میں نے انہیں کہا کہ جی میرا مسئلہ تو گروور کو سپورٹ کرنا ہی نہیں ہے, میرا مسئلہ تو فوڈ سیکیورٹی ہے. ہمارے خیبر پختونخوا میں اتنی گندم ہی نہیں پیدا ہوتی کہ ہم جو ہے, ہمیں تو گندم اس لیے خریدنی ہے کہ ہمیں فوڈ سیکیورٹی دینی ہے. یہ پنجاب بند کر دیتا ہے, کبھی پاکستان میں شارٹیج ہو جائے تو یہاں پہ تو مسئلے ہو جائیں گے. انہوں نے ایگری کی اس بات کو, اور آج پاکستان کامیاب ہو گیا. اگلے سال پاکستان کو ویٹ پروکیورمنٹ کی اجازت مل گئی ہے. تو آپ کو ٹیبل میں دلیل کے ساتھ, آپ کو وضاحت کے ساتھ بات کرنا آنی چاہیے. یہ میرے خیال سے ہمارے بہت لیکنگ ہے. we have a zero capacity in terms of negotiation. بس ہم کہ کسی طرح بس اگلا مہینہ گزر جائے, اگلا 15 دن گزر جائے, اگلے 1 مہینہ گزر جائے, اگلی بس یہ ہماری حکومت کا ٹرم گزر جائے, پھر دوسرے کے اوپر جو ہے سارا بوجھ ڈل جائے, وہ جانے اس کا کام جانے. جب تک ہم لانگ ٹرم نہیں سوچیں گے, جب تک ہم اپنی حکومت یا اپنے اگلے الیکشن کو باہر نکال کے نہیں کام کریں گے, آپ کا ملک ٹھیک نہیں ہوگا. سر یہ میں آپ کو بڑی کلیئرلی بات بتا دوں, اور یہ ڈسکشن ابھی جو پچھلی 2 میٹنگوں میں ادھر ہوا ہے, یہ بات بڑی واضح طریقے سے میں نے تو ایٹ لیسٹ کمیونیکیٹ کی ہے. تو ہمیں ایک چیز میں خاص طور پہ چاہ رہا ہوں کہ یہ کتنے کی خطرناک بات ہے کہ یہ جو ہے معتبر لوگ, معتبر اکانومسٹ, حفیظ پاشا صاحب بھی, میں بار بار کیونکہ میں ان کو بڑا معتبر جانتا ہوں, بڑی نیوٹرل بات کرتے ہیں, وہ سیاسی بات نہیں کرتے ہیں, جہاں تعریف ڈیو ہوتی ہے وہ بھی حکومت کی کر دیتے ہیں. آپ کی بھی ویسے میں یہ خوبی کرتا ہوں کہ پھر بات کرتے ہیں آپ. ان کا یہ ہے کہ جی $9 بلین کی جو ہے وہ اس کوارٹر کی جو ہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, اور سالانہ وہ کہہ رہے ہیں جس رفتار میں جا رہے ہیں یہ $34 بلین کا ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو جائے گا. تو یہ کراپس کی جو صورتحال آ رہی ہے, ویٹ کی بھی اور کاٹن بھی زیادہ امپورٹ ہوگی, رائس کی ایکسپورٹ کلیئرلی آگے سے کم ہوگی, یہ اور بڑھنے کی گنجائش ہے. تو از اٹ اے سیریس پرابلم؟ یہ کوئی جو ابھی تک تو آئی ایم ایف سے ہو کے مسئلہ حل ہو گیا تھا, مگر کیا ابھی کرائسس ہے؟ دیکھیں, کرائسس ایسے ہے کہ آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے 10 لاکھ روپے, اور ابھی یہ ہو رہا تھا کہ اگلے مہینے جتنا کما رہے تھے اتنا خرچ کر رہے تھے, آپ کے 10 لاکھ محفوظ تھے. لیکن اب حالات خراب ہو گئے, آپ کا کٹ لگ گیا ہے, اب آپ کو جو ہے نا ہر مہینے 2 لاکھ روپے یا 1 لاکھ روپے جیب سے خرچ کرنا پڑے گا. تو وہ 10 کے 9 ہو جائیں گے, 9 کے 8, 9 کے 8 کے 7 ہو جائیں گے. تو حکومت کو یہ کرتے کرتے بھی 1-1.5 سال, جو جیسے ہم نے 2023 میں کرائسس دیکھا تھا, وہ 2027 میں جا کے ہوگا. لیکن وہ کیوں ہو, اس کو روکیں آپ یہاں پہ. یہ اگر نہیں روکیں گے تو پھر 2027 میں جو ہے ایک بہت بڑی ٹربل میں ہم آ جائیں گے. تو یہ جو ہے رائٹنگ آن دا وال ہے کہ پاکستان کی اس سال برآمدات نہیں بڑھیں گی اور درآمدات بڑھیں گی. اور سردیوں میں اگر خدا نہ خاصا اس دفعہ گندم نہیں لگی وقت پہ, یا اچھی مطلب فصل نہیں آئی, اس کی خبر بھی آگے نہیں لگ رہی, کیونکہ بیج کی سپلائی کا وہ کہہ رہے ہیں وہ ہے. دوسرا ایک اور انڈیکیٹر آیا ہے کہ جو زرعی ترقیاتی بینک ہے
اس کی لوننگ جو ہے 53% ان پنجاب، 57% ان سندھ کم ہے، جو کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ گندم کی سوئنگ جو ہے نا وہ کلیئرلی کم نظر آ رہی ہے. سو اگر ایزیومنگ کہ یہ بھی ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا لاسٹلی؟ نہیں تو پھر تو کرائسس مطلب آپ کے سامنے ہے. یہ کرائسس کو ڈیفائن کریں، کیا مطلب ہے کرائسس کا؟ آپ کا سب سے پہلے بیلنس آف پیمنٹ کرائسس آ جائے گا، اور اس کے ساتھ جو سب سے زیادہ بڑا کرائسس یہ جو ان امپلائمنٹ اور پاورٹی کا ہے یہ ملٹی پلائی کر جائے گا. لوگوں کے پاس جو قوت خرید ختم ہوتی جا رہی ہے، اس سے جو ڈیمانڈ سلیک ہو رہی ہے. تو ابھی اس وقت کارخانے میں آپ کو بتاؤں، آپ اگر آدھا منٹ دے دیں مجھے، بڑی امپورٹنٹ بات بتاتا ہوں. میں ویکینڈ پہ ملا ایک بہت بڑے گارمنٹ انڈسٹری میں، اس نے مجھے 4 بڑے نام دیے. 4 بڑے نام، جب آپ مالز میں جاتے ہیں نا، میں نام نہیں لوں گا، وہ کہہ رہے 4 بڑے نام جو ہیں دے آر ان ڈیپ ٹربل اور دے میں فائل بینکرپسی. میں نے کہا وجہ؟ کہہ رہے ہیں کہ جی سیل ہی نہیں ہے، خریداری نہیں ہے، لوگوں کے پاس پیسے ہی نہیں ہے. تو بڑے جو برانڈ ہیں، بڑے نام، وہ جو ہے آپ ہل جائیں گے میرے سے، میں آپ سے پرائیویٹ میں پوچھ لیجیے گا مجھ سے کہ وہ اس وقت جو ہے مارکیٹ میں پیمنٹیں نہیں کر پا رہے اور دے آر لوکنگ ٹو ایگزٹ فرام دا مارکیٹ. ابھی تو فارینر ایگزٹ کر رہا تھا نا، لوکلز کی یہ پوزیشن آ رہی ہے. تو آپ یہ کرائسس دیکھتے رہیں گے کہ ان امپلائمنٹ، پاورٹی، یہ میرے لیے آپ مہنگائی کہہ رہے ہیں نا، مہنگائی ہو جائے گی. مہنگائی سے میں نہیں ڈرتا، میں ڈرتا ہوں ڈیفالٹ کی باتیں کر رہے ہیں. میں ڈر رہا تھا، یہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ تو ابھی وہ ڈیفالٹ کا خطرہ، اس کا مطلب ٹلا نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، سوورن ڈیفالٹ کی بات نہیں کر رہا. کمپنیز لیولز میں آپ دیکھیں نا، شرح سود آدھا ہو گیا، پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ اٹھ ہی نہیں رہا. اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کے پاس جو آلریڈی مال پڑا ہوا تھا وہ جو ہے وہ نہیں ہو رہا. ایون جو یو ایس میں جو ایکسپورٹس کے نمبر ہے وہ ڈکلائن ہو گئے مئی کے بعد سے. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں یو ایس سے آرڈرز نہیں آ رہے. یو ایس کا بھی برا حال ہے. ایک انٹرنیشنل اکانومی الگ پھنسی ہوئی ہے اور ڈومیسٹک اکانومی کا تو حال اور برا ہوتا جا رہا ہے. ڈومیسٹک اکانومی اس وقت خطرے میں ہے، یہ مزمل اسلم صاحب کہہ رہے ہیں. اور بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.